تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 1۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ترجمہ: کاف ہا یا عین صاد۔ سورہ مریم آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان پر تفصیلی بحث سورہ بقرہ کے آغاز اور بعض دوسرے مقامات پر گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء پر دلالت کرتے ہیں۔ کاف کافی پر، ہا ہادی پر، یا حکیم پر، عین علیم پر اور صاد صادق پر۔ قشیری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا یہ مفہوم بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا ہے، سب پر غالب ہے، سب کو جانتا ہے اور اپنے وعدے کا سچا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ دعا مانگتے ہوئے کہا کرتے تھے: یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، یا کاف ہا یا عین صاد مجھے بخش دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک ہے۔ بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 2۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ترجمہ: یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ سورہ مریم آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ فقرہ خبر ہے اور اس کی مبتدا ھذا محذوف ہے، یعنی اے سربر عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جس کا بیان اب ہو رہا ہے اس میں تیرے رب کریم کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے ایک جلیل القدر بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود اور اپنی بقا میں اسی کی شان ربوبیت کا مرہون منت ہے۔ وہیں ہمہ صفت ربوبیت کا جو خصوصی تعلق ذات پاک مصطفیٰ علیہ اطیب التحیۃ والثناء سے ہے وہ اور کسی چیز کو میسر نہیں۔ عبد کی اضافت اپنی ذات کی طرف فرما کر حضرت زکریا کی عزت و شرف کا اظہار فرما دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے جن کے ذمہ بیت المقدس میں مذہبی رسومات کو ادا کرنا تھا۔ آپ حضرت مریم کی خالہ الیشبہ کے شوہر تھے۔ اسی قرابت کے باعث آپ کو حضرت مریم کا نگران مقرر کیا گیا تھا، جس کا تفصیلی ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 3۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ ترجمہ: جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ سورہ مریم آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ آپ کی عمر بعض روایات کے مطابق 70 اور بعض کے مطابق 120 سال اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی اور ابھی تک ان کے ہاں کوئی فرزند تولد نہ ہوا تھا۔ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں کوئی مرد صالح اور ارجمند نظر نہ آتا تھا جو اس قابل ہو کہ ان کے بعد ان کے رفیع منصب کی نازک ذمہ داریوں کو انجام دے سکے۔ اس لیے آپ بڑے فکر مند رہا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے رحلت فرما جانے کے بعد کوئی نااہل شخص ان کا جانشین بن جائے اور ان دینی رسومات اور عبادات کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنے لگے۔ اہل نظر سے مخفی نہیں کہ جب شاہین کا نشیمن زاغ و زغن کے تصرف میں آ جاتا ہے تو پھر دینی رسومات کتنی پجمردہ اور بے جان ہو جاتی ہیں اور اخلاقی قدروں کی کس بے دردی سے تحقیر کی جاتی ہے۔ یہی احساس حضرت زکریا کو ہر لمحہ بے چین رکھا کرتا تھا۔ ایک روز دل کا سوز التجا بن کر زبان پر آ ہی گیا۔ عجز و نیاز میں ڈوبے ہوئے انداز سے بارگاہ رب العزت میں غم پنہاں کا اظہار کر دیا۔ بڑی خاموشی سے چپکے چپکے اپنے چارہ ساز کے حضور میں اپنی حکایت درد کہہ دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی طلب اور انداز طلب دونوں غور طلب ہیں۔ دستے دعا پھیلانے والوں کو آداب بارگاہ سمدیت کی کیسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اپنے عجز کا اعتراف ہے اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار۔ الہی اب تو میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، میرے سر کے سارے بال پیرانہ سالی کے باعث برف کی طرح سفید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عرض کی: میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے عرصہ دراز سے اپنے لطف و کرم کا خوگر بنا دیا ہے۔ جب کبھی میں نے کوئی سوال کیا تو نے رد نہ کیا، جو بھی میں نے مانگا تو نے عطا فرمایا۔ تیرے کرم نے ہمیشہ میری آرزوؤں کی لاج رکھی، تیری عنایات نے آج تک مجھے کبھی ناشاد اور نامراد نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسب سابق اس خوگر لطف و عنایت کی یہ التجا بھی شرف قبول سے سرفراز ہوگی۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔
قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ ترجمہ، عرض کی اے میرے رب، میری حالت یہ ہے کہ کمزور اور بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، اور بالکل سفید ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب، اور میں نامراد رہا ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 5۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ ترجمہ، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ سورہ مریم آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ساتھ ہی اس دعا کی اہمیت کا ذکر بھی کر دیا کہ میرے قریبی رشتہ دار جو میری مسند کے وارث بننے والے ہیں، ان میں ایک بھی تو ایسا دکھائی نہیں دیتا جو اس منصب کی سنگین ذمہ داریوں کو انجام دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ پہلے اپنے پیر فرتوت ہونے کا ذکر کیا، اب اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کا تذکرہ کر دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ ان آداب شاہانہ کو بجا لانے کے بعد اصل مدعا عرض کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 6۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا۔ ترجمہ، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، اور بنا دے اسے اے رب پسندیدہ سیرت والا۔ سورہ مریم آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے اموال اور جائیدادیں بھی بطور میراث وارثوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس آیت سے باوجود استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وراثت کے لفظ کا اطلاق اگرچہ علم، منصب اور مال کی وراثت پر ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی حقیقی مالی وراثت ہے، اور دیگر امور کے لیے اس کا استعمال بطور مجاز ہے۔ اس آیت میں وراثت کا حقیقی مفہوم ہی مراد ہوگا، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا درست نہیں۔ نیز علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ اور ابو صالح سے اس آیت کا یہی معنی نقل کیا ہے، یعنی مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے وال کا وارث بنے۔ نیز ارشاد نبی سے بھی اسی معنی کی تائید ملتی ہے، یعنی اس آیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی زکریا پر رحم فرمائے، ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوتا اگر ان کے مال کا کوئی بھی وارث بنتا۔ نیز علم کسب و اکتساب سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور وراثت میں انسان کے کسب اور جد و جہد کو دخل نہیں۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور یہ احادیث صرف اہل سنت کی کتب میں ہی موجود نہیں بلکہ شیعہ کی کتب میں صحیح سند سے مروی ہیں۔ چنانچہ ان کے محدث اعظم کلینی نے اپنی کتاب الکافی میں حضرت امام جعفر الصادق سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء درہم اور دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے، بلکہ وہ اپنے حکیمانہ ارشادات بطور ورثہ دیتے ہیں۔ جس نے ان ارشادات سے کوئی چیز حاصل کی تو اس نے نبوت کی میراث کا بڑا حصہ لیا۔ اس حدیث میں انما کا لفظ قطعی طور پر حصر کا فائدہ دیتا ہے، جس کے شیعہ بھی معترف ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں جو فریقین کے نزدیک صحیح ہیں، ہم آیت میں یارثنی کا معنی وراثت علم ہی کریں گے۔ ان کا یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وراثت کا اطلاق وراثت مال پر حقیقی ہے اور دوسرے معنی پر مجازی، بلکہ علم اور منصب اور مال کی وراثت سب پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ دیگر معنی پر اس کا اطلاق مجازی ہے تو بھی یہ ایسا مجاز نہیں کہ جس کا مفہوم متعین کرنے میں قاری کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ یہ مجاز متعارف ہے اور بکثرت ان معنی پر اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ خصوصاً قرآن کریم میں اس کا استعمال اتنا کثیر ہے کہ حقیقت کا ہم پلہ نظر آتا ہے۔ مثلا ارشاد الہی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر آیت 32، یعنی اپنے بندوں سے جن کو ہم نے چنا تھا انہیں کتاب کا وارث بنایا۔ دوسری جگہ ہے فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، سورہ اعراف آیت 169، ان کے بعد ان کے جانشین کتاب کے وارث ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم، یعنی وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے۔ یہاں تمام آیات میں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں بلکہ علم و حکمت ہے۔ نیز وہ آثار جو وراثت مال پر دلالت کرتے ہیں وہ علماء جرح و تعدیل کے نزدیک پایہ اعتبار سے ساکت ہیں، اور وہ احادیث مرسل ہیں اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے علاوہ پیغمبر کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ مال و متاع کی محبت میں اسیر ہو، وہ ہر وقت حسن ازل کے جلووں کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں۔ دنیا کی نفیس سے نفیس چیز بھی ان کے دامن دل کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ دوسرا، حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ بڑھئی کا کام کر کے اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اتنی دولت ہی کہاں تھی جس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتے۔ ان تمام امور کے پیش نظر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں وراثت سے مراد وراثت مال نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ ترجمہ: اے زکریا، ہم مژدہ دیتے ہیں تجھے ایک بچے کی ولادت کا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔ سورہ مریم آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ دعا کی مقبولیت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ سمیٌ ہم نام۔ سورہ مریم آیت نمبر 8۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ ترجمہ: زکریا نے عرض کی، میرے رب، کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ سورہ مریم آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ یہ مجدہ سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عذراء مسرت و حیرت عرض کرنے لگے، عتیہ، وہ بوڑھا جس کی ہڈیاں بھی خشک ہو گئی ہوں۔ علامہ راغب نے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، بڑھاپے کی وہ حالت جب نقاہت انتہا کو پہنچ جائے اور اس کے دور ہونے کی اب کوئی صورت نہ ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 9۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ ترجمہ: فرمایا یوں ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کبر سنی میں بچہ دینا میرے لیے آسان بات ہے، اور دیکھو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اس سے پیشتر، حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ یعنی وہ قادر مطلق جس نے تجھے نیست سے ہست کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس پیرانہ سالی کی حالت میں تمہیں فرزند ارجمن عطا فرمائے۔ سورہ مریم آیت نمبر 10۔ قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا۔ ترجمہ: زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، ٹھہراؤ میرے لیے کوئی علامت۔ جواب ملا، تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات تک، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 10 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عرض کی کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے جس سے میں یہ جان لوں کہ مجھ سے جو وعدہ کیا گیا اس کے پورا ہونے کا وقت اب آ گیا ہے۔ اس شوق و بے قراری کا وہی شخص اندازہ کر سکتا ہے جو کبھی ایسے حالات سے دوچار ہوا ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 10 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ نشانی یہ بتائی گئی کہ تم اس وقت بات چیت نہیں کر سکو گے، لیکن یہ خاموشی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ بطور علامت ایسا ہوگا۔ سویہ حال ہے اور تکلمہ کا فاعل اس کا ذوالحال ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سویہ کا تعلق 3 لیال سے ہے، یعنی 3 کامل راتیں۔ آیت کا ترجمہ جمہور کی رائے کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 11۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ ترجمہ: پھر آپ نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس اپنے عبادت خانے سے، تو اشارے سے انہیں سمجھایا کہ تم پاکی بیان کرو اپنے رب کی صبح و شام۔ سورہ مریم آیت نمبر 12۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ ترجمہ: اے یحییٰ، پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جبکہ وہ بچے تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو انہیں کتاب پر پوری تندہی سے عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ نے حکم خداوندی کی تعمیل کا حق ادا کر دیا، ملک کے گوشے گوشے میں جا کر دور افتادہ صحراؤں اور دشوار گزار پہاڑوں میں جا جا کر لوگوں کو پیغام حق سنایا اور انہیں گناہوں سے تائب ہونے کی ترغیب دی۔ بے شمار لوگ آپ کی تبلیغ کی برکت سے راہ حق پر آ گئے۔ فسق و فجور کی زندگی کو ترک کر کے انہوں نے زہد و تقوی کو اپنا شعار بنایا۔ قوم کے ہر طبقے کو آپ نے ان کی کوتاہیوں اور خامیوں پر متنبہ کیا
علماء بنی اسرائیل جو دنیا کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو گئے تھے کہ احکام الہی کی تعریف میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے تھے، انہیں بڑی سختی سے جھنجھوڑا اور بڑے درست لہجے میں انہیں فرمایا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ متی باب نمبر 3 آیت 7 تا 10۔ آپ کی دعوت کا حلقہ صرف عوام تک محدود نہ تھا، بلکہ شاہی دربار بھی آپ کے نعرے حق سے لرزہ برندام تھا۔ بادشاہ وقت ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپ کی منکوہہ بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ آپ نے اس کو برملا جا کر کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھ کو روا نہیں۔ انجیل مرکز کی چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ بس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا اور اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ مرکز باب 6 آیت 19 تا 28۔ اس طرح حضرت یحییٰ نے اپنا سر کٹا کر اپنے رب کے اس فرمان یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کی تکمیل کا حق ادا کر دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 13۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ ترجمہ: نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے، اور نفس کی پاکیزگی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ حنانن کا عطف الحکمہ پر ہے۔ شفقت، رحمت اور محبت کے مجموعے کو حنان کہتے ہیں۔ یہاں ان صفات حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے متصف ہو کر یہ مولود مسعود تشریف لایا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نیاز مندانہ دعا، اس کی قبولیت، حضرت یحییٰ کی سیرت اور اخلاق کی جو تفصیلات بیان ہوئیں ان کو آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا۔ یہ واقعہ تقریباً انہی تفصیلات کے ساتھ انجیل لوقا باب اول آیات 5 تا 25 میں مذکور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انجیل میں وہ نیاز و ادب میں ڈوبی ہوئی التجا مذکور نہیں جو اس واقعے کی جان ہے۔ نیز آپ کے سکوت کو قرآن نے جہاں محض اس خوشخبری کے وقوع پذیر ہونے کی علامت قرار دیا ہے، وہاں انجیل میں لکھا ہے کہ بطور سزا ان سے قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی۔ چنانچہ اسی باب کی آیت نمبر 20 ملاحظہ فرمائیے، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 14۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ ترجمہ: اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے، اور وہ جابر اور سرکش نہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ترجمہ: اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ پیدائش، وفات اور حشر کے دن انسانوں کے لیے جس خصوصی اہمیت کے حامل ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ ان میں سے ہر ایک دن زندگی کے ایک نئے اور نامعلوم دور کا یوم آغاز ہے، اور ان ایام میں انسان کی بے بسی اور بے کسی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ ویسے تو انسان کو ہر آن اور ہر لمحہ رحمت خداوندی کی ضرورت ہے، لیکن ان 3 نازک مرحلوں میں جس شدت سے انسان اپنے خداوند کریم و رحیم کی رحمت و عنایات کا محتاج ہوتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ یہ تینوں دن بہت اندیشہ ناک ہیں، کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا،
اس لیے ان تینوں موقعوں پر نہایت وحشت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں موقعوں پر امن و سلامتی عطا کی۔ خزائن العرفان۔ یہاں پر 16ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔